اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ یوسف کے رکوع نمبر 6 کا آغاز کر رہے ہیں اور آیت نمبر 44 سے آغاز کر رہے ہیں۔ تو اس حصے میں، اس رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی زندگی سے نکل کر مصر کے بادشاہ کے سامنے آتے ہیں۔ ایک خواب کی تعبیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے علم و حکمت کو ظاہر فرماتا ہے، پھر ان کی بے گناہی دنیا کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ تو اس رکوع میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں کے بعد عزت عطا فرماتا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے ہمیشہ بہتر انجام رکھتا ہے۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، انی ارا سبع بقرات سمان، میں نے دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں دیکھتا ہوں، یأکلہن سبع عجاف، انہیں 7 پتلی گائیں جو ہے نا وہ کھا جاتی ہیں۔ تو وہ سبع سنبلات خضر، 7 سرسبز بالیاں ہیں، اخری یابسات، اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے سردارو میرے خواب کے بارے میں مجھے تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر کرنے والے ہو۔ قالوا اضغاث الاحلام، انہوں نے کہا یہ تو پریشان خیال ہیں۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل بھی نہیں جانتے۔ جب یوسف علیہ السلام کی رہائی کا دن قریب آیا تو مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں۔ جو موٹی گائیں ہیں نا انہیں دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ 7 ہری بالیوں کو 7 خشک بالیوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور انہیں کھا گئی ہیں۔ اور بادشاہ نے اپنے سرداران قوم سے اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہی اور مصر کے تمام جادوگروں اور دناؤں کو بلا کر ان سے بھی اس کی تعبیر سے متعلق پوچھا، لیکن سب نے یہی جواب دیا کہ اس خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، محض وہم اور شیطان کا وسوسہ ہے۔ ہم لوگ اسے پراگندہ خیالات کی تعبیر، ہم ایسے پراگندہ خیالات کی تعبیر نہیں جانتے، کیونکہ تعبیر تو سچے خوابوں کی ہوتی ہے۔ تو وقال الذی نجا منہما، کہا ان دونوں شخصوں میں سے جسے نجات ملی تھی، یعنی ایک تھا جو ساقی تھا اور ایک سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، اور جو ساقی تھا نا بادشاہ کو شراب پلانے والا، اس نے کہا وذکر بعد امۃ، اسے ایک مدت بعد یاد آیا، انا انبئکم، میں تمہیں خبر دوں گا، بتاویلی، اس کی تعویل کے بارے میں، فارسلون، تم ایک دفعہ مجھے بھیجو۔ کہ ان میں سے جو رہا ہوا تھا نا اسے ایک مدت بعد یاد آیا کہ یوسف تھا جو بڑی اچھی تعبیر کرتا تھا، اس نے کہا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے قید خانے میں بھیجو۔ اب ساقی کو یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی، کہتے ہیں کہ اسے جیل سے نکلے ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ اس خواب کی تعبیر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس شخص سے پوچھ کر جس کے پاس اس کا علم ہے، آپ مجھے حکم دیجئے اور جیل میں یوسف علیہ السلام کے پاس جانے دیجئے۔ چنانچہ وہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب پہنچا، اس نے کیا کہا، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے نہایت سچے انسان، افتنا فی 7 بقرات سمان، ہمیں 7 موٹی گائیوں کی تعبیر بتاؤ، یأکلہن سبع عجاف، کہ انہیں کھا رہی ہیں 7 دبلی پتلی گائیں، اور 7 سنبلات خضر، 7 سرسبز بالیاں ہیں، اخری یابسات، 7 ہی خشک بالیاں ہیں، لعلی ارجع الی الناس، میں امید رکھتا ہوں کہ میں لوگوں کی طرف جب واپس جاؤں، لعلہم یعلمون، شاید کہ وہ اس کے بارے میں جان سکے۔ اس آدمی نے کہا اے یوسف، اے نہایت سچے انسان، ہمیں 7 موٹی گائیوں کے بارے میں اور 7 دبلی پتلی گائیوں کے بارے میں، 7 سرسبز خوشیں ہیں، بالیاں ہیں، 7 سرسبز، 7 خشک بالیاں ہیں۔ جو موٹی گائیں ہیں وہ پتلی گائیوں کو کھا رہی ہیں، جو پتلی گائیں وہ موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، جو خشک بالیاں ہیں وہ سرسبز بالیوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں۔ اس کی کیا تعبیر ہے مجھے بتاؤ، تاکہ میں لوگوں کی طرف جب واپس جاؤں
میں انہیں اس کے بارے میں تعبیر دے سکوں۔ انہیں صدیق کے نام سے خطاب کیا اس لیے کہ جیل میں ان کے ساتھ تھا اور ان کی سچائی، پاکیزگی، اخلاق اور طہارت طبع کا تجربہ کر چکا تھا۔ خواب کی جو تعبیر انہوں نے اسے اور اس کے مقتول ساتھی کو بتائی تھی وہ بالکل سچ ثابت ہوئی تھی۔ اس کے بعد بادشاہ کا خواب اسی کے الفاظ میں بیان کیا اور اس کی تعبیر پوچھی کہ لعلہم یعلمون۔ اس میں ہے کہ اشارہ ہے کہ بادشاہ جب آپ کے علم اور فضل کو جانے گا تو ممکن ہے کہ جیل سے آپ کو رہائی بھی دے دے گا۔ کالا، یوسف نے کہا، تزرعون 7 سنین دابن کہ تم 7 سال کھیتی باڑی کرو گے، فما حصدتم جو بھی تم کاشت کرو گے، فذروہ فی سنبلہ اسے چھوڑ دینا اس کی بالیوں میں، الا قلیلا مما تاکلون مگر بہت ہی تھوڑے ہیں جو کھانے والے ہوں گے۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد پھر اس کے بعد آئیں گے 7 سال ایسے آئیں گے کہ ما قدمتم لہن تم وہی کھاؤ گے جو تم نے ذخیرہ کیا، الا قلیلا مما تحسنون مگر بہت ہی تھوڑا ہوگا جو تم محفوظ کر رکھو گے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا، فیہ یغاث الناس اس میں لوگوں پر بارش برسے گی، وفیہ یعصرون اور اس میں وہ نچوڑیں گے۔ حضرت یوسف نے کہا 7 سال تم پے در پے کاشت کرو گے تو جو کاٹو گے اسے اس کے خوشوں میں رہنے دو، مگر تھوڑا سا جو تم کھا لو اتنا کھاؤ، باقی سارا اس کے خوشوں میں بالیوں میں سمیٹ کے رکھ لو۔ پھر اس کے بعد بہت سخت 7 سال آئیں گے تو جو کھا جائیں گے، جو کچھ تم جو وہی کھاؤ گے جو کچھ تم نے پہلے ذخیرہ کر رکھا ہے۔ بہت ہی تھوڑے ہوں گے جنہوں نے یعنی بہت ہی تھوڑا ایسا مال ہوگا جو تم نے ذخیرہ کر کے رکھا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش ہوگی، جس میں وہ نچوڑے جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتاتے ہوئے 7 موٹی گایوں اور 7 ہری بالیوں کو جو ہے نا 7 زرخیز سالوں سے اور 7 دبلی گایوں اور 7 خشک بالیوں کو 7 خشک سالوں سے تعبیر کیا، یعنی 7 ذخیرہ سالوں کے بعد 7 ہی خشک سال بھی آئیں گے، یعنی 7 سال خوشحالی ہوگی، 7 سال قحط سالی ہوگی۔ پھر انہیں تعلیم دی کہ انہیں کیا کرنا ہوگا تاکہ قحط سالی کے زمانے میں غلہ فراہم کیا جا سکے، اور اس کے بعد انہیں خوشخبری دی کہ 7 خشک سالوں کے بعد خوب بارش ہوگی، اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا اور ملک میں پھل، انگور، زیتون، دودھ وغیرہ کی کثرت ہو جائے گی۔ اچھا، تو قحط سالی کے 7 سالوں کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے خلاف بد دعا کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قریش دین کی طرف توجہ نہیں دے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بد دعا کی کہ اللہم اکفینیہم بسبع کسب یوسف، اے اللہ ان کے خلاف میری مدد فرما، یوسف کی قحط کی مانند ان پر بھی قحط بھیج دے۔ چنانچہ ایسے قحط نے ان کو پکڑ لیا، کوئی چیز نہیں ملتی تھی، حتیٰ کہ وہ بھوک کی وجہ سے مردار ہڈیاں اور کھالیں کھانے پر مجبور ہو گئے، حتیٰ کہ جب ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو فاقے کی وجہ سے انہیں دھواں نظر آتا۔ اور ان حالات میں ابو سفیان رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی فرما برداری اور رشتہ داری کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں آپ، تو آپ کی قوم فاقوں سے ہلاک ہوئی جا رہی ہے، آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ آیت تلاوت کرتے سورۃ دخان کی، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون۔
اچھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سو انتظار کر جس دن آسمان بظاہر دھواں لائے گا، جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے نصیحت کہاں ہے، حالانکہ یقیناً ان کے پاس بیان کرنے والا رسول بھی آ چکا۔ پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور انہوں نے کہا سکھلایا ہوا ہے یہ، دیوانہ ہے یہ، بے شک ہم یہ عذاب تھوڑی دیر کے لیے بے شک ہم یہ تھوڑی دیر کے لیے عذاب دور کرنے والے ہیں، بے شک ہم دوبارہ وہی کچھ کرنے والے ہیں، بے شک تم وہی دوبارہ کچھ کرنے والے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کی، بارش ہو گئی، مگر جب فارغ البلا حاصل ہو گئی تو وہ لوگ پھر کفر کی طرف واپس لوٹ آئے۔ تو یہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ کل کے سبق میں ہم جانیں گے جب بادشاہ کو یہ تدبیر معلوم ہوئی تو بادشاہ نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو یہ لیکچر سن کے اسے دوسروں تک لازمی شیئر کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کے پاس ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ضرور پہنچ جائے۔